بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسلامک اردو پوائنٹ کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس وظیفہ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں وہ اولاد کے حوالے سے ہے۔ ذوالحج کی 7، 8، 9، 10 کو آپ نے اولاد کے حق میں دعا کرنی ہے۔ یہ دن اس لیے بھی خاص ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ان دنوں میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ذوالحج کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ ان 4 دنوں میں آپ نے خود بھی کرنا ہے اور وہ تمام لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس اولاد ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب ہو، وہ بھی یہ وظائف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ پاک ذات آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص وظیفہ ہے ان دنوں کا، وہ سورۃ کوثر کے متعلق ہے۔ سورۃ کوثر چونکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی حج کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ سورہ کوثر کے جو عددی معجزات ہیں، اس نے تو مجھے حیران ہی کر دیا۔ تمام معجزات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر بتاؤں گی کہ یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ قرآن مجید چونکہ خود معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ کوثر کی آپ پہلی آیت دیکھیں، اس میں 10 حروف ہیں۔ دوسری آیت میں دیکھیں، اس میں بھی 10 حروف ہیں۔ سورہ کوثر کی تیسری آیت میں دیکھیں، اس میں بھی 10 حروف ہیں۔ اس سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار والا حرف آیا ہے وہ ہے الف، جو کہ 10 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ وہ حرف جو سورت میں ایک دفعہ آئے ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام ر پر ہوتا ہے، جو کہ حروف ہجا میں 10 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس سورت میں جو 10 کا اعداد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحج کے مہینہ کا 10 دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی، پس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ تو چلیے آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے اس سورہ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور 300 مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے اور اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کو اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔